اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سنا تھا کہ تمام قریش ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کرتے ہیں۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلاتے ہیں اور ان سے آمنے سامنے بات کروا دیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قریش سے کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے رسول قبول کر لو گے تو اس میں تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے گی، اور اگر انکار پر اصرار کرو گے تو مجھے اس حکم کا انتظار ہوگا جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دے گا۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد تمام قریش کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو ملک عرب سے پہاڑوں کو ہٹا دو اور ریگستان کے صحرا کو سرسبز بنا دو، ہمارے مرے ہوئے دادا پردادوں کو واپس زندہ کر دو۔ اگر وہ تمہیں رسول تسلیم کر لیں گے تو بے شک ہم بھی رسول تسلیم کر لیں گے۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ان تمام کاموں کے لیے رسول نہیں بنایا گیا ہوں، میرا صرف کام اتنا ہے کہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاؤں اور اچھی طریقے سے سمجھا دوں، اس کے بعد تسلیم کرنا یا نہ کرنا وہ تمہارے ہاتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کچھ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد قریش ناراض ہو کر ابو طالب کو مخالفت کا چیلنج دے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جب تمام قریش اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرے اندر اتنی طاقت اور استطاعت نہیں ہے کہ میں قریش کے مقابلے کو برداشت کر سکوں یا پھر اس سے مقابلہ کر سکوں، لہٰذا مجھ سے ایسا کوئی کام نہ کرانا، ایسی کوئی محنت نہ کرانا جو میری طاقت اور استطاعت سے بڑھ کر ہو۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ لہٰذا تم اپنے دین کی تبلیغ اور بتوں کی علانیہ برائیاں ترک کر دو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چچا، اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی اگر کوئی رکھ دے تب بھی میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا۔ سرداران مکہ میں سب سے زیادہ عزت و وجاہت رکھنے والے سردار ابو طالب تھے اور قبیلے بنو ہاشم کے مسلمہ سردار بھی تھے۔ ان کی وجہ سے دشمن حملہ کرنے سے کتراتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ تمام مخالفین کو یہ ڈر تھا کہ اگر ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے لگے تو معاملے بہت نازک ہو جائیں گے۔ تمام مایوسانہ باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے یہ کہتے ہوئے وہاں سے جانے لگے کہ چچا، میں اپنے کام کو اس وقت تک نہ روکوں گا جب تک خدا کا کام پورا نہ ہو جائے یا پھر اسی کام میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ اس بات کا ابو طالب پر بہت اثر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بلا کر ابو طالب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم اپنے کام میں ضرور مصروف رہو، جب تک میرے دم میں دم ہے میں تمہاری حمایت کروں گا اور تم کو کبھی دشمن کے سپرد نہ کروں گا۔ جب قریش دیکھ رہے تھے کہ اسلام کی تبلیغ برابر چل رہی ہے، حالانکہ وہ ہر کوشش کر رہے تھے کہ تبلیغ نہ ہو، پھر بھی تبلیغ دین برابر ہو رہی ہے، تو وہ لوگ سوچنے لگے کہ یہ کوئی کھیل نہیں ہے بلکہ اس کو روکنا بہت مشکل ہے۔ تو تمام کفار قریش نے متفق طور پر کمر کس لی اور یہ طے کر لیا کہ کسی بھی حال میں ہم تبلیغ روک کر رہیں گے۔ قریش نے مکہ مکرمہ کے لڑکوں کو اور اوباشوں کو یہ کہہ دیا کہ ہر گلی کوچے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا نکلنا مشکل کر دو، جہاں بھی وہ دکھے گالیاں دو، تالیاں مارو، یہاں تک کہ ان کو ہر تکلیف دو کہ وہ باہر نہ نکلے اور تبلیغ نہ کر سکیں۔ انہوں نے تمام لڑکوں کو یہ بھی کہہ دیا کہ مکہ مکرمہ میں آنے والے نئے مسافروں کو بھی آگاہ کر دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی مسلمان سے نہ ملے۔ جب مکہ مکرمہ کی سرزمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہونے لگی اور مسلمانوں کی زندگی وبال بن گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
चंद लोगों को हुक्म दिया कि वो हबशा की तरफ रवाना हो जाए। हबशा वो मुकाम था जहाँ उस वक्त ईसाईयत हुकूमत थी। नबूवत के 5वें साल रजब के महीने में 11 मर्द और 4 औरतों ने हबशा के इरादे से मक्का मुकर्रमा से रवाना हो गए। जिद्दा की एक बंदरगाह में उनको जहाज़ तैयार मिल गया और उसमें सवार होकर वो तमाम 15 लोग हबशा पहुंच गए। कुछ वक्त बाद खुरैश को पता चल गया कि एक मुख्तसर सा काफ़िला हबशा के लिए रवाना होने वाला है। ये मालूम होना ही था कि खुरैश फ़ौरन से जिद्दा की बंदरगाह पहुंचते हैं, लेकिन उस वक्त तक वो जहाज़ हबशा के लिए रवाना हो चुका था। तमाम अव्वलुल मुहाजिरीन हबशा पहुंचते हैं और आराम से ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। उन्होंने हबशा में ही हिजरत का सिलसिला जारी रखा और जाफ़र बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हबशा में अपने मुसलमान भाइयों से मिल गए। देखते ही देखते हबशा में मुसलमानों की तादाद 83 तक पहुंच गई। हबशा को हिजरत करके थोड़ा ही वक्त हुआ था कि हबशा में एक अफवाह आम होने लगी कि मक्का मुकर्रमा में तमाम कुरैश मुसलमान हो गए हैं। ये अफवाह सुनकर थोड़े लोग हबशा से वापस मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हो गए। थोड़ों ने इस बात को पुख्ता होने तक का इंतज़ार किया। जो लोग मक्का मुकर्रमा के लिए वापस रवाना हुए थे, उनको रास्ते में पता चला कि ये अफवाह गलत थी, तो कुछ लोग वापस हबशा आ गए और कुछ लोग मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हो गए। जब उन लोगों को ये बात मालूम हो गई कि अफवाह गलत थी, तो जो लोग मक्का मुकर्रमा गए थे वो लोग चंद और मुसलमानों को लेकर हबशा वापस आ गए। अब हबशा में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 100 के करीब हो गई थी। अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो को इख्तिताम पर लाते हुए मैं बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दिल की गहराइयों से ये दुआ करना चाहता हूँ कि हमको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बुज़ुर्गान दीन और इमाम अलैहिस्सलाम हुज़ूर मीरा सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी मौद अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें अच्छे से अच्छा उम्मत मोहम्मदी बनाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।